اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین، آج ہمارا موضوع گفتگو مذہب اور دین میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کہ مذہب کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے۔ دیکھیے میرے معزز سامعین، ہم چاہے لاکھ کی باتیں کر لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، با کردار ہوں، متقی ہوں، عابد ہوں، لیکن ہیں تو نظام باطل کا حصہ۔ میں نے نظام باطل کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ نظام امپورٹ شدہ ہے، یہ مسلمان کا نظام نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ جب اسلام کا نظام نہیں ہے تو پھر یہ نظام باطل ہے، یہ نظام باطل ہے۔ تو میرے معزز سامعین، کیوں نظام باطل ہے؟ میں نے اس نظام کو باطل کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ سیکولرزم کو بھی جائز سمجھتی ہے، وہ لبرلزم کو بھی جائز سمجھتی ہے، وہ میکاولزم کو بھی جائز سمجھتی ہے، وہ سود کو بھی جائز سمجھتی ہے۔ سود کو تو اس لیے جائز سمجھتی ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر سال، ہر 6 مہینے کے بعد، ہر 3 مہینے کے بعد IMF سے معاہدہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارا پورے ملک کا نظام سود پہ چل رہا ہے۔ دیکھیے معزز سامعین، میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ نظام باطل ہے، یہ نظام باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو بھی اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ دیکھیے، کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا تعبیر کریں گے آپ اس آیت کی؟ اس آیت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ کیا بہانہ بنائیں گے؟ اس کے فوراً بعد آواز دی پروردگار عالم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو بھی اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے پروردگار عالم نے تو واضح طور پہ فرما دیا کہ نظام اللہ کا چلے گا، قوانین اللہ کے چلیں گے، اور اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے واضح قرآن میں فرما دیا کہ میرے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، آپ جو نمائندے منتخب کرتے ہیں انہیں اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں، اسمبلی میں جا کے وہ قانون سازی کرتے ہیں، اپنی مرضی کا قانون بناتے ہیں۔ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا تھا، سیکولرزم، میکاولزم اور لبرلزم۔ توجہ کیجیے، سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ اسلام کو، مذہب کو اپنی ذات تک محدود کر دو، دین کو اپنی ذات تک محدود کر دو، یہ سیکولرزم ہے۔ نہ آپ اسے معاشرے میں رائج کر سکتے ہیں، نہ آپ اسے سماج میں رائج کر سکتے ہیں، نہ آپ اسے معاشی طور پر رائج کر سکتے ہیں، نہ آپ اسے سیاسی طور پر رائج کر سکتے ہیں۔ یہ سیکولرزم ہے۔ اب میکاولزم کیا ہے؟ میکاولزم نظریہ ضرورت آپ کے سامنے ہوا۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لے کہ جب کسی بھی سیاستدان کو کوئی مشکل وقت آیا، اس نے اکثریت کے بل بوتے پر ترمیم کر کے اپنے حق میں بل پاس کر لیا۔ یہ میکاولزم ہے، اور اس کا بانی کون ہے؟ سب جانتے ہیں، امیر شام۔ امیر شام نے اس کی بنیاد رکھی میکاولزم کی، نظریہ ضرورت۔ جہاں پھنسے، کرپشن کر لی زیادہ، اکثریت ہے، اپنے حق میں ووٹ لے کر بل میں ترمیم کر دو۔ یہ ہے۔ کیا یہ نظام آپ کی نظر میں اسلامی نظام ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کے قانون میں، پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا کہ حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے تو وہ صرف لکھا ہوا ہے۔ اگر حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے تو پھر اللہ کے قانون کہاں ہیں؟ اگر اللہ کے قانون ہوتے تو یہ میکاولزم نہ ہوتا، سیکولرزم نہ ہوتا۔ مذہب کو اپنی ذات تک محدود کر لو، دین کو اپنی ذات تک محدود کر لو، یہ ہے سیکولرزم۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک بحیثیت مذہب کے اور ایک بحیثیت دین کے۔ اب یہ جو بحیثیت دین ہے، بحیثیت مذہب ہے اسلام، یہ بہت محدود ہے۔ 3 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، 3 چیزوں پر: عقائد، عبادات، سوشل کسٹمز۔ بہت توجہ کیجئے میری بات پہ۔ یہ جو اسلام بطور مذہب ہے اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: عبادات، عقائد اور سوشل کسٹمز۔ اب یہ سوشل کسٹمز کیا ہیں؟ سوشل کسٹمز: بچہ پیدا ہو گیا، اس کا ختنہ کس طریقے سے کرنا ہے، بچی جوان ہو گئی، اس کی شادی کس طریقے سے کرنی ہے، کوئی مر گیا ہے، اس کو دفنانا کس طرح ہے، اس کو کفن کس طرح دینا ہے، اس کو قبر میں کس طرح اتارنا ہے۔ یہ ہے سوشلزم، سوشل کسٹمز۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ وہ مذہب ہے جو اسلام انسان کی ذات تک محدود ہے۔ اب جو اسلام بطور دین ہے، بحیثیت دین ہے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ دین کیا ہے؟ نظام ہے۔ اگر نظام ہے تو پھر سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام۔
مطلب یہ ہے کہ دین آپ سے 3 نظام مانگتا ہے، سیاسی نظام مانگتا ہے، معاشی نظام مانگتا ہے اور سماجی نظام مانگتا ہے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، سوائے ایران کے کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ دجالی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی ملک میں اسلام بطور دین نافذ ہو۔ بطور مذہب تو وہ قبول کرتے ہیں، دیکھیے کرتے ہیں بطور مذہب اسلام کو بطور مذہب۔ انڈیا کے اندر چلے جائیں آپ، یورپ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں آپ، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر چلے جائیں آپ، وہ اسلام کو بطور مذہب قبول کرتے ہیں، بطور دین نہیں۔ آپ انڈیا کے اندر چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہماری بلا سے 30 کی بجائے 60 روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ 5 کی جگہ 10 نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ 1 کی جگہ 10 حج کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ زکاتیں دیتے رہو، 1 مسجد نہیں 1000 مسجد بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن نظام ہمارا چلے گا، نظام ہمارا چلے گا۔ اگر نظام کی بات کرو گے تو ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے، تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو میرے معزز سامعین، آخر کیوں دجالی قوتیں اسلام کو بطور دین قبول کرنے پر راضی نہیں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، پوری دنیا کو اسلام بطور مذہب تو قبول ہے، بطور دین قبول نہیں۔ کیوں؟ اگر بطور دین قبول کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ سیاسی نظام بھی اسلامی ہوگا، معاشی نظام بھی اسلامی ہوگا اور سماجی نظام بھی اسلامی ہوگا۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، یہی وجہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں دے دوں، کہ وہ کیوں اسلام کو بطور مذہب تو قبول کرتے ہیں، بطور دین قبول کیوں نہیں کرتے۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے بہت بڑی مثال، تبلیغی جماعت، بڑی معذرت کے ساتھ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، انڈیا کے اندر بھی کام کر رہی ہے، یورپ کے اندر بھی کام کر رہی ہے، امریکہ کے اندر بھی کام کر رہی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی اس کی مراکز ہیں۔ کسی یہودی کو اعتراض نہیں، کسی نصرانی کو اعتراض نہیں، کسی ہندو کو اعتراض نہیں ان کے کام کرنے پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کو بطور مذہب پیش کر رہے ہیں، یہ عقائد میں بات کرتے ہیں، یہ عبادات میں بات کرتے ہیں، یہ سوشل کسٹمز میں بات کرتے ہیں، یہ اسلام کو بطور مذہب پیش کر رہے ہیں، بطور دین نہیں۔ اس لیے کسی کو اعتراض نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، سادہ سا سوال ہے۔ دیکھیے، اب انقلاب اسلامی سے پہلے ایران کے اندر کیا آزاداری نہیں تھی؟ آزاداری تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، خمس دیا جا رہا تھا، حج کیے جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، سب کچھ تھا۔ رضا شاہ پہلوی کے دور میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو آخر انقلاب اسلامی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے انقلاب اسلامی کو برپا کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نمازیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا روزے نہیں چل رہے تھے؟ کیا حج نہیں ہو رہے تھے؟ کیا زکاتیں نہیں دی جا رہی تھی؟ کیا مساجد آباد نہیں تھی؟ سب کچھ تھا۔ تو انقلاب اسلامی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ امام جانتے تھے کہ شاہ کے دور میں جو بھی عزاداری کر رہا ہے وہ غلط نظام میں عزاداری کر رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے وہ غلط نظام میں روزے رکھ رہا ہے، جو حج کر رہا ہے وہ غلط نظام میں حج کر رہا ہے۔ تو امام کا جو پہلو تھا انقلاب اسلامی کا وہ یہی تھا کہ یہ تمام چیزیں، تمام عبادات آپ کی اس وقت قبول ہوں گی، اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچیں گی جب آپ نظام کو تبدیل کریں گے، وہ نظام لائیں گے جو اللہ کا نازل کردہ نظام ہے، جو اللہ کا نازل کردہ نظام ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، اسلام کو مذہبی طبقہ نہیں چاہیے، اسلام کو دینی طبقہ چاہیے۔ اسلام آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگتا، نہ آپ سے چندہ مانگتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ مساجد بنائیں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ امام بارگاہ بنائیں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ میلاد بنائیں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجالس برپا کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دستور کو نافذ کریں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، دجالی طاقتوں کو کبھی بھی اسلام بطور دین قبول نہیں ہے، اسلام بطور دین قبول نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ تو میرے معزز سامعین یہ چیزیں مائنڈ میں رکھیے گا۔ نوجوان طبقے سے میرا سوال ہے کہ خدا کے لیے آپ سمجھیں کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے۔ ہم مذہبی حد تک تو ہیں، مذہب کو ہم نے اپنی ذات تک محدود کر لیا، سیکولرزم۔ دین کو کیا کر دیا؟ نظام کو چھوڑ دیا۔ جب نظام کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو میرے معزز سامعین، میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام۔